جب بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑوں بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کریں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب کرنا شروع کر دیں جس کے بیچارے کے خیال میں بھی وہ نہیں، پھر وہاں وضاحت دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحت دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کرتے ہیں یہ کام، پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست کرے۔ صحیح بخاری میں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ جریج نفل پڑھ رہے تھے تو ماں نے آواز دی تو وہ آ نہیں سکے، ماں ناراض ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ جتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھو۔ کسی اور کی دعا کے لیے سنت نہیں ہے کہ وہ تمہارے حق میں ضرور قبول ہو، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے نبی پاک نے سنت بیان کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ جب سنت موجود ہے نا، کچھ افتتاح ماں باپ سے بھی کروا لینا چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے اماں سے بھی دعا کرا لینی چاہیے، کیونکہ یہاں سند بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جناب جریج رضی اللہ عنہ کی ماں ناراض ہوگی کہ اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، پر رب کریم کی حکمت کا تقاضا تھا، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک خیمے میں رہا کرتے تھے، ایک جھونپڑی میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، رب رب کیا کرتے تھے، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے اور لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے اور خدمت مند بھی تھے اور اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو پھر الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے کہ لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پروپیگنڈا کروں گا۔ تو پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جریج نہ آ سکے تو پھر اس نے الزام لگا دیا۔ پاس ہی کھیت میں ایک چرواہا تھا، پہلے اس چرواہے سے جا کے اس نے منہ کالا کیا اور مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کس کا بچہ ہے، تو کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا بچہ۔ اگر کسی دیندار پہ ذرا سا بھی الزام لگ جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہوتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا ہو وہ بھی اجالوں کے رستوں پہ چل پڑتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہیں، بڑے بڑے سچ بولنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہوا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، دیکھو اس نے حال کیا ہے، اس نے ناجائز بچہ پیدا کر دیا بغیر تحقیق کے۔ لوگ میں کہتا ہوں یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ الجھے بکھڑے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا سبب دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون، جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون۔ کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی، بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی اور لوگوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی اور ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، بڑا بلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکے وہ کیا۔ جب سزا کی گھڑی آئی تو جناب جریج کہنے لگا تھوڑی سی اجازت نہیں دے دو، وہاں تو تم نے دینا ہی ہے، تھوڑی سی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا چلو دے دو، تو آپ نے 2 نفل پڑھے، تو 2 نفل جب آپ نے نماز پڑھی تو لوگ کہنے لگے فراڈ نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ ذہن میں بدگمانی آ گئی۔ تو 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ جانا تو میں نے ہے ہی ہے، بڑی رسوائی کے ساتھ جنازے تک لوگ قبر تک مرے ہوئے آدمی کو بدنام۔